الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ایک جرم کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے پاس بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں کا قتل کیا، اور نہ صرف انہوں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا بلکہ ان کے پاس جو بھی لوگ اللہ کی بات پہنچانے والے ہوتے تھے، ان کو غلط کام سے روکنے والے اور ان کو نیک کام کا حکم دینے والے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ ان کا بھی قتل کرتے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. ثم يتولى فريق منهم، پھر ان میں سے ایک جماعت پیٹ پھیر کر جاتی ہے، وهم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں اس میں بیان کیا کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے وہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کتاب کے اندر نبی آخر کی تمام اوصاف کی صفات موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی کتاب کا خود انکار کرتے ہیں، اور جب انہی کی کتاب کے مطابق ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. مدینے کے اندر جو یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، چاہے ان کے پاس جو کتاب موجود ہے، ان کے پاس جو نبی کی جو کتاب موجود ہے وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، جب ان کو انہی کی کتاب کی طرف بلایا جائے تب بھی وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. پھر کہا کہ ذالک بأنہم قالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جہنم کی آگ ان کو بس کچھ دن ہی جلائے گی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کی یہ گھڑی ہوئی باتوں نے ان کے دین کے تعلق سے ان کو دھوکے میں رکھا ہے. اللہ نے کہا کہ یہودی جو قرآن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرنے سے جو انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ ہی میں یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ اور جہنم کی آگ میں وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے. ان کا یہ گمان ہے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے، اور اگر جہنم میں جائیں گی بھی تو بالکل تھوڑی مدت کے لیے، چند دن کے لیے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. یہ انہوں نے ایسا گمان اپنے اندر پال لیا تھا اور ایسی غلط فہمیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر رکھی تھی، اور ان کے علماء نے، یہودیوں کے علماء نے یہودی عوام کو اسی غلط فہمیوں کے اندر گمراہ کر کے رکھا تھا. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی کوئی بات ان کے پاس نہیں آئی. اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا وعدہ ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نازل نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے نہیں، یا جائیں گے تو بالکل تھوڑی مدت کے لیے جائیں گے. ایسی کوئی بات اللہ نے ان کو نہیں بتائی. پھر یہ کس بنیاد پر ایسے عقیدے اور ایسے واہیات توہمات پالتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے دلوں کی جانب سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور جو باتیں انہوں نے اپنے جانب سے اپنے دلوں سے گھڑ رکھی ہیں، انہی کی وہ گھڑی ہوئی باتوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. پھر اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس جب کیسے ہوگا کہ جب ہم ان کو ایک ایسے دن جمع کریں گے کہ جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے واقع ہونے کا اور قیامت کے ایک منظر کا یہاں پر ذکر کیا کہ وہ کیسے منظر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں روز قیامت تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد ہر آدمی کو، ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان نے رتی برابر بھی اگر خیر کا، اچھائی کا کام کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا بھی بدلہ اس کو دے گا، اور اس آدمی نے رتی برابر بھی گناہ اور غلط کام کیا ہوگا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے سامنے رکھے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ معاملات قیامت کے روز انسانوں کے ساتھ ہوں گے وہ محض ان کے اعمال کا نتیجہ ہوں گے۔ اگر وہ اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے تو ان کے نیک اعمال اور اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا تو وہ بھی انسان کے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ پھر کہا کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت اس سے چھینتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تو عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہے تو اس کو ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ کی حمد، اللہ کی پاکیزگی اور اللہ رب العالمین کی صفت اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کا کاروبار ہے، تمام جہانوں کی ملکیت، تمام جہانوں کی بادشاہت، تمام جہانوں کی حاکمیت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انسانوں میں سے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عہدے پر فائز کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عہدے سے ہٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اختیارات دیتا ہے دنیا کے اندر اور جس کو چاہتا ہے اختیارات اس سے چھین لیتا ہے دنیا کے اندر۔ پھر اللہ نے کہا کہ بیدک الخیر، تمام کا تمام خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی خیر، جو بھی اچھائی، جو بھی بھلائی ہے اس کا اللہ رب العالمین ہی تنہا اکیلا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی کسی بھی قسم کا خیر اور بھلائی نہیں پہنچا سکتی۔ کوئی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز یا کوئی انسان یا کوئی نبی یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن کسی بھی طریقے کا فائدہ، نفع انسان کو ہرگز نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی رضامندی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیار کی چیز ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک اور وصف اور پھر ایک اللہ کی ایک اور شان اللہ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی، کہا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی موسم کے اندر دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، اور کسی موسم کے اندر رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب رات بڑی ہو جائے تو دن کا ایک حصہ رات کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب رات چھوٹی ہو جائے تو رات کا ایک حصہ دن کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے دن کا رات میں جانا اور رات کا دن کے اندر جانا یہ بھی اللہ ہی کی اختیار کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ حاکمیت، اللہ ہی کی یہ بادشاہت ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ مردے سے زندے کو پیدا کرنا، زندے سے مردے کو پیدا کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی عظمت اور شان و شوکت ہے۔
مردے سے اللہ تعالیٰ زندہ پیدا کر سکتا ہے. یعنی انسان اگر پیدا ہوا ہے تو پانی کے ایک حقیر قطرے سے جو پانی کے مردہ تھا، بے جان تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار انسان کو پیدا کیا. اور اسی طریقے سے اللہ ہی وہ اس انسان کو زندے کو پھر مردہ کرتا ہے. تو مردے کو زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ ہی ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی ہے. ایک انڈا ہے مرغی کا انڈا جو بے جان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بے جان انڈے سے جاندار مرغی کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس جاندار مرغی سے پھر بے جان انڈے کو پیدا کرتا ہے. تو مردے سے زندے کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. پھر اللہ نے آگے بیان کیا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بے حساب روزی عطا کرتا ہے. یہ رزق کی تقسیم بھی محض اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی میں مبتلا کرتا ہے. یہ محض اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے اوپر رزق کا معاملہ ہے. رزق آدمی اپنے تعلیم سے، اپنی ڈگری سے، اپنی قابلیت سے، اپنی عقل مندی سے کما نہیں سکتا. یہ محض اللہ ہی کے اختیار کی چیز ہے. اللہ اگر چاہے تو ایک ان پڑھ جاہل کو تمام آدمیوں کا سردار بنا سکتا ہے کہ جس کے نیچے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہوں. اگر اللہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی بنا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی اختیار کی چیز ہے. لہٰذا خاص طور پر رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور یہ شان و شوکت، اللہ کا یہ تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنا چاہتا ہے کائنات کے اندر کرتا ہے. جب اللہ رب العالمین کی ذات اتنی زبردست، اتنی طاقتور ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی زبردست اور طاقتور رب کے آگے سجدے کرے. اللہ کے سامنے ہی سجدے کرے، اللہ ہی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے اور اسی اللہ کی عبادت کرے اور اس زبردست رب العالمین کے علاوہ کائنات میں کسی کی عبادت نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا